بلوچستان کے علاقوں قلات اور ہرنائی میں آپریشن 23 دہشت گرد جہنم واصل ایف سی بلوچستان کے 18 جوان وطن پر قربان آئی ایس پی آر کا کہنا ہے قلات کے علاقے منگوچر میں آپریشن کے دوران 12 دہشت گرد مارے گئے دہشت گردوں نے سڑک بلاک کر کے پرم شہریوں کے معمولات زندگی متاثر کرنے کی کوشش کی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا ہرنائی میں کلیئرنس آپریشن کے دوران 11 دہشت گرد مارے گئے دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے بلوچستان میں امن کو سرپوتاز کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت 18 اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادری کو سراہا صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن خراب کرنے نہیں دیں گے ابھی تک تو وہ فون کال نہیں آئی پاکستانی گورنمنٹ کا یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے کچھ چیزیں صرف سوشل میڈیا کی ڈیمانڈ پہ چلتی ہیں کچھ چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں تو آپ کو حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کچھ آنا شروع ہو جائیں گے پہلے کی طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں میرا تو پہلے بھی اسی طرح جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی نہیں کریں گے تو پھر امریکہ سے اب تک کوئی کال نہیں آئی جب آئے گی تو دیکھیں گے وزیر داخلہ محسن نقوی کا صحافی کو جواب کہا 8 فروری کے احتجاج پر پی ٹی آئی سے پہلے کی طرح درخواست کریں گے کہ ایسا نہ کریں اگر وہ نہ مانے تو وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں حقائق نہیں ہوتے امریکہ سے پاکستانی حکومت کا اچھا تعلق ہے حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور کچھ آنا باقی ہیں مرکز میں پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں وزیرستان کے لوگوں کا بہت نقصان ہوا لوگ اپنا گھر چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہوئے بدقسمتی سے حکومتی سطح پر ان کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا تقریب سے خطاب نظام اسلام میں دیرپا امن کا قیام صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے کے پی حکومت کو این ایف سی میں نظام اضلاع کا شیئر نہیں مل رہا جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلاس میں 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 8 وکلاء کے ناموں کی منظوری دی گئی جن کے ناموں کی منظوری دی گئی ان میں فرا جمشید انعام اللہ قاضی جواد مدثر امیر عبد الفیاض صلاح الدین صادق علی کے نام شامل ہیں طارق آفریدی ثابت علی اورنگزیب خان کے ناموں کی بھی منظوری دی گئی 9 مئی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید 2 گواہوں کے بیانات قلمبند گواہ عمران نے 15 تصاویر بھی عدالت میں پیش کی پراسیکیوشن نے شواہد پر مبنی 13 یو ایس بیز جمع کرائیں بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا 31 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 8 فروری تک توسیع عدالت کی 8 فروری سے قبل بشرا بی بی کو مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت عدالت کا 8 فروری کو بشرا بی بی کو بھی پیش ہونے کا حکم سفارتکار بتاتے ہیں پاکستان میں آئین و قانون نہیں ہے یہ لوگ ایک کاروباری کو اٹھا لے آئے اور کہہ رہے ہیں بڑا بزنس مین ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید کہا 2 سال سے سن رہے ہیں $50 ارب آ رہے ہیں کیا اونٹوں پر لاد کر لا رہے ہیں یا قافلہ کہیں بھٹک گیا یا بحری جہاز کہیں پھنس گیا حالات ٹھیک نہیں ہیں ہوش کے ناخن لیں آپ عوام سے لڑائی نہیں کر سکتے ڈائیلاگ کا راستہ کھولیں اسپیکر قومی اسمبلی کا مذاکراتی کمیٹیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹیاں برقرار ہے ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی اسپیکر ایاز صادق مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی خواہش ہے حکومت اپوزیشن مذاکرات سے مسائل کا حل نکلے مراکش کشتی حادثہ انسانی اسمگلنگ گینگ کا اہم سہولت کار عبدالغفار اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار
اہم شواہد برآمد، مقدمہ درج۔ FIA کا کہنا ہے کہ ملزم عبدالغفار نے درجنوں افراد کو بیرون ملک بھجوانے میں سہولت کاری کی۔ 2023 سے موریتانیہ میں رہ رہا تھا۔ ملزم کی نشاندہی پر مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ مراکش کشتی حادثے میں بچ جانے والے مزید 8 افراد وطن واپس پہنچ گئے۔ دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ میں تو کھلی فاروق ستار صاحب کو آفر دے دی، مصطفیٰ کمال صاحب آئیے ساتھ بیٹھیے، مل کر کام کر لیتے ہیں، لیکن لائیں تو صحیح پیسے وفاقی حکومت سے۔ اتنے بیان سنے آپ نے ان کے، جس طرح میں کھل کے کہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو کہ شہر کے لیے آپ اپنے خزانے کو کھولیں۔ کراچی کا حق 15 ارب روپے نہیں ہے، کراچی کا حق 1500 ارب روپے ہونا چاہیے۔ وفاق سے کراچی کے لیے پیسے لائیں اور میرے ساتھ بیٹھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی سابق میئر اور MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال کو پیشکش، کہا MQM والے سوچے مسائل باتوں سے حل ہوں گے، نہ پریس کانفرنس کرنے سے، کراچی کی خدمت ہوگی۔ کراچی کو 15 نہیں 1500 ارب روپے ملنے چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھنے والوں کو کراچی کے لیے دل وسیع کرنا ہوگا۔ کراچی کے لیے سیاسی مفادات سے آگے اور اوپر ابھر کے سوچنے کی ضرورت ہے، تو آئیں وہ بھی کراچی کی بیٹے ہیں۔ کراچی درست ہوگا تو پاکستان درست ہوگا۔ 50 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے خلاف کوٹا سسٹم لگایا گیا۔ یہ کوٹا سسٹم دیہی اور شہری کا نہیں ہے، سندھی اور مہاجر کوٹا ہے، جن کے احسان مند ہونا چاہیے اس پاکستان کو۔ نہ صرف ملک بنایا تھا بلکہ پال رہے ہیں۔ ہم تو شہر کی خدمت کر ہی رہے ہیں، میئر کراچی آئیں، ہمارا ساتھ دیں۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ سندھ میں 50 سال سے کوٹا سسٹم کا راج ہے، جو 40% میسر تھا اس کا 90% بھی چرا لیا گیا۔ یہ چاہتے ہیں کراچی کا ایک بچہ بھی پڑھ نہ پائے۔ مرتضی وہاب سندھ حکومت کے اس اقدام کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آٹا چینی کی قیمتیں بڑھا کر وزیر اعظم فرماتے ہیں مہنگائی ختم ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کوئی وزیر اعظم سے ان کا فارمولہ پوچھے، یہ لوگ قوم پر مہنگائی مسلط کر کے اپنی تنخواہیں بڑھانے میں لگے ہیں۔ سندھ میں احتجاج کرنے والے اساتذہ کے ساتھ ہیں، بیوروکریٹ کا کوئی حق نہیں کہ انہیں مسلط کر دیا جائے۔ ویب سائٹس ہیکنگ ٹولز بیچنے اور مالی فراڈ میں ملوث پاکستانی گروہ کے خلاف کارروائی۔ امریکی اور ڈچ حکام نے پاکستان سے چلنے والی 39 سائبر کرائم ویب سائٹس بلاک کر دی۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق کارروائی ڈچ نیشنل پولیس کے تعاون سے کی گئی۔ تحقیقات کے مطابق 2020 سے سرگرم نیٹ ورک امریکی شہریوں کو $30 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا چکا۔ ٹولز کے ذریعے کمپنیوں کو جعلی ادائیگیوں کے لیے دھوکہ دیا جاتا تھا۔ اور غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت چوتھی بار حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کا تبادلہ۔ غزہ کے ساحل کے قریب ہزاروں افراد جمع۔ حماس نے 3 یرغمالیوں کو ہلال احمر کے حوالے کر دیا۔ بدلے میں اسرائیل نے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ 9 ماہ بعد رفح کراسنگ کھول دی گئی۔ WHO کے مطابق رفح کراسنگ سے 50 فلسطینی مریضوں کو مصر منتقل کیا جا رہا ہے۔